कराची में 25 रोज शहरियों के 70 करोड़ रुपए से जायद के ई चालान कट गए, लेकिन वो 70 करोड़ रुपए हुकूमत के खजाने में जमा नहीं हुए। साथ साथ 80,000 शहरी इलेक्ट्रॉनिक चालान अब तक कटवा चुके हैं। जनाब, अभी एक महीना भी नहीं हुआ ई टिकट चालान सिस्टम को, तो कराची में ये मामला किस रुख इख्तियार करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शोएब बरनी आपकी खिदमत में हाजिर है सुनो डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ। आज जो मेरा मौजू है वो इंतहाई अहम है। आपको पता है क्या, कराची में 70 करोड़ रुपए के ई टिकट के चालान कट चुके हैं। कराची के शहरियों के 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले ये जो ई टिकट चालान है, जो कैमरा तस्वीर खींचकर इलेक्ट्रॉनिक चालान काट रहा है और उसके बाद कराची के शहरियों के घरों पर ये ई टिकट चालान जा रहे हैं, उसकी तादाद 80,000 से ज़ायद हो चुकी है। जी हाँ जनाब, कराची में 80,000 से ज़ायद इलेक्ट्रॉनिक चालान गुज़िश्ता 25 रोज़ के दौरान कट चुके हैं। आपको पता है कि ये मामला इतना ज़्यादा संगीन हो चुका है कि अब सरकारी गाड़ियों का भी बचना मुश्किल हो चुका है। 413 सरकारी गाड़ियां हैं जो कि गवर्नमेंट नंबर प्लेट की, उनके भी ई टिकट चालान कटे हैं। साथ साथ जो पुलिस मोबाइलें होती हैं उनमें भी 133 पुलिस मोबाइलों के चालान कटे हैं। साथ साथ 80,000 से ज़ायद टोटल गाड़ियां और व्हीकल्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक चालान अभी तक कराची में कट चुके हैं और इनका जो तखमीना लागत है, जो कि माली जुर्माना हुआ है, 70 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। और इनका जो माली तखमीना है वो 25 रोज़ के दौरान 70 करोड़ रुपए से ज़ायद हो चुका है। लेकिन हरगिज़ ये ना समझिएगा कि ये 70 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के ख़जाने में भी आए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक चालान की गलती माफ़ी मांग के अदा करी है, या उन्होंने चालान जो कटा तो उसके बाद जाके जो सहूलत मराकज़ हैं वहाँ पहुँच के ट्रैफिक पुलिस के जो अफसरान हैं उनको बताया कि ये गाड़ी अब उनके नाम पे नहीं है, चालान कट के आ गया है, या इस नाम से हमारी गाड़ी को हटा लिया जाए, मोटरसाइकिल को हटा लिया जाए। तो वो एक्साइज डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। ये मामला पहले ही, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सेनेट असेंबली के फ्लोर पे जाने के लिए तैयार है। अब जैसे ही सेनेट असेंबली का सेशन होगा तो इस मामले पे बहस होगी। इसके साथ साथ मैं आपके लिए जो ताज़ा खबर लेकर आया हूँ वो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान, वो भी इस मामले को लेकर अदालत जा रही है। इस मामले को लेकर मरकज़ी मुस्लिम लीग पहली सियासी जमात थी, उसके बाद जमात इस्लामी दूसरी सियासी जमात थी, और अब तीसरी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आने वाले हफ्ते में इस मामले को लेकर अदालत जा रही है। तो लिहाजा तमाम सियासी जमातों की जानिब से इस ई टिकट इलेक्ट्रॉनिक चालान को जुल्म करार दिया जा रहा है। जबकि हमने देखा कि शहर में इसका फ़ायदा नज़र आना ज़रूर शुरू हुआ है कि लोग सिग्नल नहीं तोड़ रहे, लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार जो हैं हेलमेट लगाकर बाइक चला रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो इसका माली जुर्माना है, जो फ़ाइन है, जो पेनल्टी है, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब में और जो दीगर शहर हैं उनमें कहीं भी इतना माली जुर्माना नहीं है। हमने गुज़िश्ता रोज़ ये भी देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो रहनुमा हैं हैदर अब्बास रिजवी, उन्होंने गुफ्तगू के दौरान कहा कि कराची में नौकरी करने वाले आदमी की औसत तनख्वाह जो है वो 44,000 रुपये तक होती है। तो अगर उसका एक महीने में 10 या 20,000 रुपये का भी चालान हो जाएगा तो ये उसकी तनख्वाह का 25% से ज़ायद बनता है। अगर वो 25% से ज़ायद अपने महीने की तनख्वाह चालान की मद में अदा करेगा तो ये शहर में होने वाली ज़्यादती है। इसके ख़िलाफ़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अदालत में जाएगी। उनके वकला और MQM के जो ज़िम्मेदारान हैं इस पर आपस में मशावरत कर रहे हैं। हैदर अब्बास रिजवी के मुताबिक आने वाले हफ्ते में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कोर्ट में पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ ये जो मामला था इसमें अदालतों ने पहले ही नोटिस करा हुआ है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 25 तारीख को इस मामले की समाअत होगी, यानी कि आने वाली 25 नवंबर को। मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो कराची के सदर हैं उन्होंने दरख्वास्त लगाई हुई है। इसके अलावा जमात इस्लामी कराची के जो अमीर हैं उन्होंने भी दरख्वास्त लगाई हुई है, और इन दरख्वास्तों पे समाअत होना बाकी है। फरीकैन को नोटिस सर्व हुए हुए हैं और उन नोटिस पे अब समाअत होगी। लेकिन सबसे जो अहम खबर मैं आपको देता चलूँ कि आप देखें, अभी ये मंसूबा शुरू हुआ है, 25 रोज़ गुजर गए। इन 25 रोज़ में 70 करोड़ रुपए से ज़ायद की पेनल्टी और फ़ाइन कराची में गाड़ी रखने वालों के ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि दूसरे सूबे से आने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट पे चालान नहीं कट रहे।
اگر آپ کے پاس بلوچستان، خیبر پختونخوا یا پنجاب نمبر پلیٹ کی گاڑی ہے تو فی الحال اس کا ای ٹکٹ چلان نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی ٹریفک پولیس کا جو سسٹم ہے وہ دوسرے صوبوں کے ساتھ لنک نہیں ہوا ہے۔ لیکن کراچی کے شہریوں پہ 70 کروڑ روپے کا جرمانہ گزشتہ 25 دن میں کیمروں کی مدد سے ہونے والے چالان سے ہو چکا ہے۔ اس میں سے ادائیگی 70 کروڑ کی بالکل نہیں ہوئی ہے، بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یعنی جو چالان کٹ رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر بیشتر جو ہیں معاف ہی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ پہلے 500، 1000، 2000 کا چالان ہوتا تھا، اب یہ 20 اور 25,000، یہاں تک کہ ماضی میں کچھ دن قبل ایک جو ڈمپر ڈرائیور تھا اس کا 1 لاکھ روپے کا چالان ہوا ہے۔ تو یہ چالان کا جو فائن ہے یہ ادا کس طرح سے ہوگا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ کہ بہت سی چوری شدہ گاڑیوں کے چالان کٹ کے لوگوں کو گھروں پہ مل رہے ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری گاڑیاں تو چوری ہوئی ہوئی ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک 5 اسٹار ہوٹل کے نام پہ رجسٹرڈ ایک گاڑی جو کہ آج سے 28 سال قبل چوری ہوئی تھی، اس کا بھی چالان جو ہے اس انتظامیہ کو پہنچا، تو انہوں نے کہا بھائی یہ گاڑی تو چوری ہو گئی تھی اور یہ گاڑی تو ہم بیچ چکے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جناب وہ کوئٹہ نمبر پلیٹ کی گاڑی تھی لیکن اس پہ ٹیمپرنگ ہوئی ہوئی تھی، تو ای ٹکٹ کا چالان اس سے نمبر مماثلیت کی وجہ سے کراچی والوں کو ڈیلیور ہو گیا۔ تو اس پہ بھی کراچی کے شہری بڑا پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو پرابلم ہے اس کا شکار گاڑی والے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ 25 روز میں سب سے زیادہ چالان کس کے ہوئے ہیں؟ تو جناب میں آپ کو بتاتا چلوں، 25 روز کے دوران سب سے زیادہ چالان گاڑی کی سیٹ بیلٹ نہ باندھنے والوں کے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو وائلیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ موبائل فون کا استعمال کرنا گاڑی ڈرائیونگ کے دوران اور موٹر سائیکل سوار کا ہیلمٹ نہ لگانا۔ اچھا، ٹریفک پولیس بالکل دیکھیں کام کی بات کر رہی ہے، وہ کہتی ہے بھائی آپ چالان کٹوا رہے ہو، اس سے بہتر ہے موٹر سائیکل سوار 3، 4، 5 ہزار روپے کا ہیلمٹ لے کے ایک دفعہ لگا لے اور چالان نہ کٹے، اور گاڑی کا ڈرائیور جو ہے وہ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال نہ کرے، سیٹ بیلٹ پہن لے، اس کا 1 روپے کا بھی چالان نہیں ہوگا۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈرائیور تو سیٹ بیلٹ پہن لیتا ہے، لیکن عموماً جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں، ہاؤس وائفس ہوتی ہیں، وہ برابر میں بیٹھی ہوتی ہیں لیکن وہ سیٹ بیلٹ نہیں باندھتی، یا گھر کے بچے آگے سیٹس پہ بیٹھتے ہیں۔ دنیا کے مغربی ممالک میں تو چھوٹے بچوں کا آگے بیٹھنے پہ پابندی ہوتی ہے کہ ان کو گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی اور وہ پیچھے والی سیٹس پہ اپنے ماں باپ کے ہمراہ بیٹھتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں تو سارا سال ہم دیکھتے ہیں کہ روڈوں پہ جب ڈرائیور کے ساتھ آگے کی سیٹوں پہ بچے اور خواتین ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ گھریلو خواتین بھی ہوتی ہیں، اب وہ سیٹ بیلٹ باندھنے کی عادی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے بھی بھاری بھاری چالان ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اس وقت کراچی میں جو کیمراز ہیں، ایک تو ان کی جو سچویشن ہے حوالے سے شہری بہت زیادہ پریشان ہیں، اور دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا کہ سیاسی جماعتیں بھی اس پہ نالا ہیں، جس طرح مرکزی مسلم لیگ ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، اور اب MQM پاکستان بھی عدالتوں کا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ گھمبیر ہے۔ سندھ حکومت کا واضح موقف ہے، شرجیل انعام میمن دو ٹوک انداز میں کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کسی کا 1 روپے کا بھی چالان ہو، آپ کوئی وائلیشن نہیں کریں گے تو آپ کا 1 روپے کا بھی چالان نہیں ہوگا، کیونکہ چالان تو ہوتا ہی جب ہے جب وائلیشن ہوتی ہے۔ کراچی میں ہم نے دیکھا ایک ہی سڑک پہ ایک ہی دن میں ایک ہی شخص کو ایک ہی سڑک پہ 11 منٹ کے وقفے سے 5 10 ہزار والے 50 ہزار کے چالان کر کے بھیج دیے جاتے ہیں۔ بعد میں ٹریفک پولیس کہتی ہے کہ یہ کوئی ٹیکنیکل غلطی تھی، ہم اس کو دور کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکل مسائل روزانہ سامنے آ جاتے ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے جناب کہ کوئی اور ٹیکنیکل ایشو تھا، کبھی پتہ چلتا ہے کوئی اور ٹیکنیکل ایشو تھا، لیکن کراچی میں موٹر سائیکل سواروں کے لیے بائک کی لائن الگ ہوتی نہیں ہے، اب وہ بیچارے بیچ سڑک پہ آتے ہیں تو بھی وہ مشکل کا شکار ہیں۔ اچھا، گاڑی سواروں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ تو گاڑی چلا رہے ہیں، سیٹ بیلٹ باندھ رہے ہیں، سب کچھ، لیکن کراچی میں جو ہیوی ٹریفک بسز ہیں، ڈمپرز ہیں، ریتی بجری کے ٹرک ہیں، ان کا ڈرائیور تو کبھی سیٹ بیلٹ نہیں لگاتا، اور وہ اوور اسپیڈنگ بھی روزانہ کی بنیاد پہ کراچی کی سڑکوں پہ بدستور کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں جو انلیگل چلنے والے جو چنچی رکشاز ہیں، جن کے پاس نہ روٹ پرمٹ ہے نہ حکومت ان کو چلنے کی اجازت دیتی ہے، ان میں وہ آگے ڈرائیور کے ساتھ لیفٹ اور رائٹ پہ بھی 2 بندے بٹھاتے ہیں، پیچھے بھی 6 بندے بٹھاتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی اگر جگہ مل جائے تو 2 لوگوں کو کھڑا کرا دیتے ہیں۔ تو ان کے چالان کیوں نہیں ہو رہے جناب؟ کیونکہ ان پہ نمبر پلیٹ ہی نہیں لگی ہوتی، ہم آپ کو وجہ بھی بتاتے چلیں۔
تو ایسے میں جو کراچی کا قانون پسند شہری ہے، جس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، اس کی گاڑی پہ نمبر پلیٹ بھی پراپر ہے، وہ گاڑی اور موٹر سائیکل بھی صحیح چلا رہا ہے، لیکن وائلیشن جب وہ کرتا ہے تو مالی جرمانے کا شکار وہ چلان کی صورت میں ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسا شہری جو کہ کراچی میں گاڑی ضرور چلا رہا ہے، لیکن نہ اس کی گاڑی پہ نمبر پلیٹ ہے، نہ وہ وائلیشن کرنے سے باز آ رہا ہے، نہ وہ کوئی ایس او پی فالو کر رہا ہے، نہ وہ ڈرائیونگ لائسنس بنواتا ہے، اور وہ کراچی کی سڑکوں پہ بغیر اپنے نام والی گاڑی بھی چلاتا ہے، تو ایسے لوگوں پہ مالی جرمانے اور چلان نہیں ہو رہے۔ تو اس پہ شہریوں بہت سے سوالات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ درجنوں شہری ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ اس پہ ہماری آواز ارباب اقتدار تک پہنچائیں۔ تو یہی میرا آج کا موضوع تھا، اور اسی پہ آج میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ بیٹھ کر بات کروں کہ کراچی کی سڑکوں پہ جو یہ ہونے والے چالان ہیں، ان سے شہریوں کو کس طرح سے ریلیف مل سکتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں مزید کسی اور اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک آپ شعیب برنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔